الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ طلبہ عزیز، سورہ توبہ آیت نمبر 74 سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ ما قالوا۔ اس آیت کریمہ میں پھر منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں کلمات کفر کہتے رہتے ہیں، پھر اگر مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی تو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی براءت ثابت کرتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں امام بغوی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں منافقین کی بدحالی اور انجام بد کا ذکر فرمایا۔ حاضرین میں ایک منافق جلاس بھی موجود تھا، یہ نام ہے، جلاس بھی موجود تھا۔ اس نے اپنی مجلس میں جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس کا یہ کلمہ ایک صحابی عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا تو کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے۔ اگر تم واقعی گدھوں سے زیادہ اور تم واقعی گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو عامر بن قیس رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، لیکن جلاس نامی شخص اپنے کہنے سے مکر گیا، یعنی اپنی بات کا انکار کر دیا۔ اور کہنے لگا کہ عامر بن قیس نے مجھ پر تہمت باندھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا منبر نبوی کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلاس نے بے دھڑک جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے ایسا نہیں کہا، عامر جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو انہوں نے بھی قسم کھائی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، آپ اپنے رسول پر بذریعہ وحی اس معاملے کی حقیقت روشن فرما دیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں نے آمین کہی۔ ابھی یہ لوگ اپنی جگہوں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر حاضر ہو گئے، جس میں آیت مذکورہ یعنی یحلفون باللہ ما قالوا بھی تھی۔
جلاس نے جب آیت سنی تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، اور عامر بن قیس نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا، مگر اسی آیت میں حق تعالی نے مجھے توبہ کا بھی حق دے دیا ہے، میں اب اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کی توبہ قبول فرما لی، اور بعد میں یہ اپنی توبہ پر قائم رہے اور ان کے حالات درست ہو گئے۔ بعض حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے اسی طرح کے دوسرے واقعات اس آیت کریمہ کے شان نزول میں بیان فرمائے ہیں، خصوصاً اس لیے کہ اس آیت کا ایک جملہ یہ بھی ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یعنی انہوں نے ارادہ کیا ایک ایسے کام کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کسی ایسے واقعے سے متعلق ہے جس میں منافقین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کی تھی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ جیسے اسی غزوہ تبوک سے واپسی کا واقعہ معروف ہے کہ 12 آدمی منافقین میں سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں اس غرض سے چھپ کر بیٹھے تھے کہ جب آپ یہاں پہنچے تو یکبارگی حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو خبر دے دی تو آپ اس راستے سے ہٹ گئے اور منافقوں کی سازش خاک میں مل گئی۔ اور بعض دوسرے واقعات بھی منافقین کی طرف سے ایسے پیش آئے ہیں، مگر اس میں تضاد یا بعد نہیں کہ وہ سبھی واقعات اس آیت میں مراد ہوں۔ آیت نمبر 75 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس آیت کریمہ میں بھی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ آیت کریمہ بھی ایک خاص واقعے سے متعلق ہے جو ابن جریر، ابن ابی حاتم، امام طبرانی اور بیہقی رحمہم اللہ نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص ثعلبہ ابن حاطب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو مدینے کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرا کرتے، مگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں۔ یہ شخص چلا گیا، مگر دوبارہ پھر آیا اور پھر یہی درخواست اس معاہدے کے ساتھ پیش کی کہ اگر مجھے مال مل گیا
تو میں ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، جس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ زیادتی شروع ہوئی، یہاں تک کہ مدینہ کی جگہ اس پر تنگ ہو گئی، تو وہ باہر چلا گیا اور ظہر عصر کی 2 نمازیں مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا۔ باقی نماز میں جنگل میں رہتا، یعنی باقی نمازیں جنگل میں جہاں اس کا یہ مال تھا وہیں ادا کرتا تھا۔ پھر اس کی بکریوں میں اتنی زیادتی ہو گئی کہ یہ جگہ بھی تنگ ہو گئی اور شہر مدینہ سے دور جا کر کوئی جگہ لے لی، وہاں سے صرف جمعہ کی نماز کے لیے مدینہ میں آتا اور پنجگانہ نمازیں وہیں پڑھنے لگا۔ پھر اس کے مال کی فراوانی اور بڑھی تو یہ جگہ بھی چھوڑنا پڑی اور مدینہ سے بہت دور چلا گیا، جہاں جمعہ اور جماعت سب سے محروم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کا مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ شہر کے قریب میں گنجائش ہی نہیں، اس لیے کسی دور جگہ پر جا کر اس نے قیام کیا ہے اور اب یہاں نظر نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر 3 مرتبہ فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں آیت صدقات نازل ہو گئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کا مکمل قانون لکھوا کر 2 شخصوں کو عامل صدقہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے مویشی کے صدقات یعنی جانوروں کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیج دیا اور ان کو حکم دیا کہ ثعلبہ بن حاطب کے پاس بھی پہنچے اور بنی سلیم کے ایک اور شخص کے پاس جانے کا بھی حکم دیا۔ یہ دونوں جب ثعلبہ بن حاطب کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھایا تو ثعلبہ کہنے لگا کہ یہ تو جزیہ ہو گیا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اور پھر کہا کہ اچھا اب تو آپ جائیں، جب واپس ہو تو یہاں آ جائیں۔ یہ دونوں چلے گئے اور دوسرے شخص سلیمی نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو اپنے مویشی اونٹ اور بکریوں میں جو سب سے بہتر جانور تھے، نصاب صدقہ کے مطابق وہ جانور لے کر خود ان دونوں قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ، یعنی یہ دوسرے شخص سلیمی کتنے مخلص تھے کہ خود نصاب صدقہ لے کر ان دونوں قاصدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔
ثعلبہ بن حاتب نے تو کہا ابھی چلے جاؤ، واپسی میں ملاقات کرو، لیکن انہوں نے جیسے ہی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو خود نصاب صدقہ لے کر ان دونوں حضرات کی خدمت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جانوروں میں آلہ چھانٹ کر نہ لیں بلکہ متوسط وصول کریں، اس لیے ہم تو یہ نہیں لے سکتے۔ سلیمی نے اصرار کیا کہ میں اپنی خوشی سے یہی پیش کرنا چاہتا ہوں، یہی جانور قبول کر لیجئے۔ یعنی اس سلیمی شخص رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلیٰ قسم کا مال ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے انکار کیا۔ بہرحال پھر یہ دونوں حضرات دوسرے مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس آئے تو پھر ثعلبہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ لاؤ وہ قانون جس میں صدقات وصول کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی وہ قانون صدقات مجھے دکھلاؤ۔ پھر اس کو دیکھ کر یہی کہنے لگا کہ یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے۔ اچھا اب تو آپ جائیں، میں غور کروں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ جب یہ دونوں حضرات واپس مدینہ طیبہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے حالات پوچھنے سے پہلے ہی پھر وہ کلمہ دہرایا جو پہلے فرمایا تھا، یعنی ثعلبہ پر سخت افسوس ہے، ثعلبہ پر سخت افسوس ہے، یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر سلیمی کے معاملے پر خوش ہو کر اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، یعنی ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرماویں یا اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرمائیں گے تو وہ صدقہ خیرات کریں گے اور صالحین امت کی طرح سب اہل حقوق، رشتہ داروں اور غریبوں کے حقوق ادا کریں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو بخل کرنے لگے اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے پھر گئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔